تو قرآن مجید میں جو قسمیں اللہ نے کھائی ہیں ان میں مجرد شہادت ہے پیش نظر، اس میں عظمت کا پہلو نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہاں قسم کھانے والا عظیم ترین ہے، اس سے عظیم تر تو کوئی شے ہے نہیں۔ اب زمانے کی گواہی کیا ہے وہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں۔ پوری انسانی تاریخ کا جو بھی چشمدید گواہ ہے وہ زمانہ ہے۔ یہ زمانے کی چادر سورہ اعراف کے اندر آپ اس کو دیکھیں گے، پہلے وہ تخلیق آدم وغیرہ کا ذکر ہوا ہے، اس کے بعد قیامت کا ذکر، اور اس کے بعد جو کچھ ہونا ہے جنت والے اور دوزخ والے اور اصحاب الاعراف ان کا قصہ ہے۔ یہ تو گویا کہ دو انتہائیں ہو گئی، ابتدا انتہا۔ اس کے درمیان پھر شروع ہوتا ہے حضرت نوح کا معاملہ، حضرت ہود کا، حضرت صالح کا، حضرت لوط کا، حضرت شعیب کا، اور پھر بڑی تفصیل جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ سب تاریخ ہے۔ یہ زمانہ ان تمام چیزوں کے تہذیب ابری چھا گئی دنیا میں، پھر ختم ہو گئی۔ یہ سارا عروج و زوال اس زمانے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ چشمدید گواہ ہے۔ بڑی بڑی عظیم سلطنتیں بنی اور پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر منتشر ہو گئی، ہوا ہو گئی۔ اسی طریقے سے بڑے عظیم لوگ آئے دنیا کے اندر، پھر ان کا نام و نشان مٹ گیا، ان کی یاد تک جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں نہیں رہی۔ اس میں کیا اصول ہیں، کیا قواعد ہیں؟ عروج ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے، زوال ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے؟ قرآن مجید ان سب سے بحث کرتا ہے، لیکن یہ کہ والعصر جو ہے زمانے کو گواہی کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے کہ زمانہ گواہ ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو چار شرطوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا پچھلی نشست میں، چونکا دینے کا انداز بھی ہے۔ جیسے یہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، آپ انگریزی میں بھی کہتے ہیں کیچ دی ٹائم بائی دی فور لاک، وقت کو اس کے ماتھے کے بالوں سے پکڑ کے رکھو کیونکہ یہ تو تیزی سے چلا جائے گا۔ اور یہی ہمارا اصل سرمایہ ہے، اسی میں کچھ بنانا ہے، اسی میں کچھ کرنا ہے، اسی میں کچھ کمانا ہے۔ اس کے لیے بڑی پیاری مثال دی ہے بعض مفسرین نے۔ ایک صاحب نے اپنا مشاہدے کی بنیاد پر لکھا کہ میں ایک دفعہ شام کے وقت ایک بازار منڈی اس میں سے گزرا تو میں نے دیکھا ایک برف بیچنے والا بہت چیخ چیخ کر اپنے برف کو بیچنے کے لیے لوگوں کو متوجہ کر رہا تھا۔ اس کی حالت جو تھی وہ بڑی ڈیسپریٹ۔ وہ کیوں؟ انہوں نے سوچا اس لیے کہ اس کا برف تو پانی ہو جائے گا، زیرو ہو جائے گا اگر بکا نہ۔ کوئی بساتی ہے، اس کا سامان ہے، نہیں بکا ہے، کوئی بات نہیں، دکان بند کرے گا، اگلے روز آئے گا، وہ سامان تو اس کے پاس ہے نا، اس کی اصل راس تو کہیں نہیں گئی، اس کا اصل سرمایہ تو محفوظ ہے۔ لیکن یہ برف کا تاجر جو ہے، یہ تو برف اگر بکی نہ تو پانی ہو گئی، ختم، اصل راس المال بھی گیا۔ انسان کی حیثیت برف کے تاجر کی ہے، اس کی زندگی کی برف گھل رہی ہے، تیزی کے ساتھ پگھل رہی ہے۔ جس کو کہا ہے ایک شاعر نے بہت عمدگی کے ساتھ، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردون گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ عام طور پر تو ہم سمجھتے ہیں میری عمر پہلے 60 برس تھی، اب 61 ہو گئی، بڑھ گئی، بڑھی کہاں ہے، کم ہو گئی، اس لیے کہ جو بھی ٹائم اس دنیا میں ہے میرے لیے اس میں سے اب 1 سال کم ہو گیا۔ 1 گھنٹہ جو گزرا ہے، ایک گھڑیال بجا، 1 گھنٹہ اور، یہ 1 گھنٹہ میری زندگی میں سے کم ہو گیا ہے۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردون گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ تو یہ وہ چونکا دینے کا انداز ہے۔ ٹائم از فلیٹنگ، کیچ دی ٹائم بائی دی فور لاک، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اب آئیے تیسری آیت پر، یہ ہے اصل عملی اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا جو لب لباب ہے، جو اصل حاصل ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس سے پہلے کہ ہم ان 4 چیزوں پر علیحدہ علیحدہ گفتگو کریں، پہلے اس جملے کو اپنی نگاہوں کے سامنے لکھ لیجئے، اپنے تخیل کے اندر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ پہلا نتیجہ برآمد کیجئے، اس میں انسان کی کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار ہمارے سامنے رکھا گیا۔ اگر یہ 4 چیزیں ہیں تو انسان کامیاب ہے،
چاہے مفلس ہو، علاش ہو، دنیا میں اس کو کوئی جاننے والا نہ ہو، کوئی پہچانتا نہ ہو، اگر یہ چار چیزیں ہیں تو وہ کامیاب ہے۔ اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو چاہے بادشاہ ہو، لکھ پتی ہو، کروڑ پتی ہو، چاہے بہت زبردست اونچے محل میں حویلیوں میں رہتا ہو، کچھ بھی ہو، وہ ناکام ہے۔ کامیابی اور ناکامی، ذالک یوم التغابن، آگے چل کر جب سورہ تغابن ہم پڑھیں گے تو یہ نقطہ کھل کر تفصیل سے آئے گا۔ قرآن مجید کی یہ صورت ہمارے سامنے ایک معیار رکھ رہی ہے، کامیابی کا معیار کیا ہے، ناکامی کا معیار کیا ہے۔ دیکھیے ہر انسان، کچھ لوگ تو ہوتے ہیں بہت ہی ڈھیلے ڈھالے قسم کے، جن کی زندگی میں کوئی خاص امنگ، کوئی ولولہ نہیں ہوتا، کوئی حال، کوئی مقصد نہیں، کچھ نہیں، گویا کہ وہ خود زندہ نہیں ہوتے بلکہ زندگی انہیں گزار رہی ہوتی ہے۔ لیکن اکثر لوگ جو آپ کو ملیں گے، کوئی نہ کوئی امبیشنز ہیں، کوئی مقاصد ہیں، کوئی نہ کوئی نام سامنے جو ہے، کوئی طالب علم ہے ان سے جا کے پوچھئے، کوئی کہے گا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، میں کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں کوئی بڑا وکیل بننا چاہتا ہوں۔ ہر شخص کے سامنے کامیابی کا کوئی نہ کوئی معیار ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک نے اپنے لیے ایک ہدف معین کیا ہوا ہے اور اسی کی طرف رخ کیے ہوئے بھاگ دوڑ کر رہا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں کامیابی کے معیارات ہیں۔ زیادہ دولت ہو جائے کامیابی ہے، ہم عام طور پر یہ نہیں سوچتے یہ دولت حرام سے آئی ہے یا حلال سے آئی ہے۔ بہت اونچا محل دیکھا، محسوس ہوا یہ لوگ تو، یہ شخص جو اس میں رہ رہا ہے بہت، جیسے کہ قارون جب نکلا تھا اپنے پورے شان و شوکت کے ساتھ تو اس کی قوم کے لوگوں نے کہا تھا کہ یہ تو بڑا خوش نصیب انسان ہے، حظ عظیم والا ہے۔ لیکن جب پھر وہ دھسا دیا گیا زمین میں تو انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہم پر ہوا کہ ہم قارون کے مانند نہیں تھے، ورنہ ہمیں بھی دھسا دیا گیا ہوتا۔ لیکن یہ تو بات کی بات ہے نا، جب قارون کو دیکھا تھا شان و شوکت کے ساتھ نکلا ہے لوگوں میں، اس وقت تو یہ کہ اعصاب تھر تھرا جاتے ہیں لوگوں کے۔ کوئی بڑی لمبی سی، چمکیلی سی، بھڑکیلی سی کار آپ کے قریب سے گزرے تو ایک دفعہ تو اعصاب کے اندر ارتعاش ہوتا ہے، ہم متاثر ہوتے ہیں، اپنے ماحول سے متاثر ہوتے ہیں۔ اور اس میں پھر یہ کہ ہمارے جو تصورات ہیں کامیابی اور ناکامی کے، اگرچہ اول تو ہے ہی نہیں ہمارے سامنے یہ تصور کامیابی کیا ہے، ناکامی کیا ہے، لیکن اگر ہو بھی تو ڈاواں ڈول ہو جاتے ہیں، ہم متاثر ہو جاتے ہیں، اس ماحول کا اثر لیتے ہیں، قبول کرتے ہیں، ہمارے اپنے اس ہدف کے ہوتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ کامیابی ان چار چیزوں کے حوالے سے ہے، یہ ہے تو چاہے کوئی غریب ہے۔ حضور نے فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی محفل میں بار نہیں پا سکتے، کہیں وہ سفارش نہیں کر سکتے، ان کی یہ حیثیت ہی نہیں کہ کہیں جا کر سفارش کریں، کوئی انہیں رشتہ دینے کو تیار نہیں ہوتا، غریب ہے، مفلس ہے، خلاش ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی نگاہوں میں ان کا مقام وہ ہے کہ اگر وہ کہیں بھولے سے بھی کوئی قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ ان کے قسم کی لاج رکھے گا۔ مفلس ہونا، خلاش ہونا، گمنام ہونا، اس میں کوئی حرج نہیں، اگر ایمان ہے، عمل صالح ہے، تواصی بالحق ہے، تواصی بالصبر ہے، اگر یہ چیزیں ہیں تو ظاہر بات ہے کہ پھر انسان کی کامیابی ہے۔ کتنے ہی صحابہ تھے حضور کے جنہیں فقراء کہا جاتا ہے، جو اصحاب صفہ تھے، خاص طور پر کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، کسی وقت کوئی صدقہ کو آ گیا، کچھ مال کسی نے بھیج دیا انصاری نے تو کچھ کھا لیا، ورنہ نہیں، پڑے ہیں در پر۔ حضور کی صحبت اور علم، یہی وجہ ہے حضرت ابو ہریرہ اصحاب صفہ میں سے تھے، حالانکہ سن 7 ہجری میں ایمان لائے ہیں، گویا کہ حضور کے ساتھ ان کی رفاقت جو ہے زیادہ سے زیادہ 3 برس کی بنتی ہے، 4 برس کی بنتی ہے، اس سے زیادہ نہیں، لیکن سب سے زیادہ کثیر تعداد میں احادیث انہی سے مروی ہے۔ 24 گھنٹے بھی وہی پڑے، نہ کوئی کاروبار ہے، نہ کوئی دھندا ہے، نہ کوئی دکان ہے، نہ کوئی اور محنت مزدوری ہے، اور وہ فرماتے ہیں خود کہ بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کئی وقت کے فاقے کی وجہ سے مجھ پہ بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی، تو لوگ آتے تھے اور میری گردن پر اپنا پاؤں رکھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اسے مرگی کا دورہ پڑا ہے،
حالانکہ مجھے بے ہوشی ہوتی تھی فاقے کی وجہ سے، یہ کیفیت تھی. لیکن کیا وہ ناکام تھے؟ نہیں. کامیابی اور ناکامی کا فرعون وہ کامیاب نہیں تھا، ناکام تھا. نمرود کامیاب نہیں تھا، ناکام تھا. قارون کامیاب نہیں تھا، ناکام تھا. گویا کہ کامیابی کا معاملہ دولت سے، جائیداد سے، دنیاوی وجاہت سے، دنیاوی اقتدار سے، کسی شے سے متعلق نہیں ہے. کامیابی کا تعلق اگر ہے تو وہ ایمان اور عمل صالح اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر سے. دوسرا نتیجہ نکالیے، اس سورہ مبارکہ میں کامیابی کی جو کم سے کم شرائط ہیں وہ بیان ہو رہی ہیں. نوٹ کیجئے، اگر انداز یہ ہوتا زمانہ گواہ ہے وہ لوگ بہت اونچے مراتب حاصل کر لیں گے جنہوں نے یہ شرطیں پوری کر دیں، ٹھیک، تو ایک امکان تھا کہ اگر یہ ساری شرطیں پوری نہ ہوں تب بھی کمتر درجے کی کامیابی تو حاصل ہو سکتی ہے. بہت اونچے مراتب نہ صحیح، نچلے درجے کے مراتب تک تو رسائی کا امکان ہے. یہ انداز نہیں ہے یہاں انداز کیا ہے؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. زمانہ گواہ ہے اور زمانے کی قسم ہے، تمام انسان تباہ ہوں گے، برباد ہوں گے، سوائے ان کے جو یہ چار شرطیں پوری کریں. یہ گویا کہ پاس مارکس ہیں. یہ فرسٹ ڈویژن سیکنڈ ڈویژن کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ڈسٹنکشن کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ در حقیقت بنیادی طور پر کامیابی کے لوازم ہیں، کامیابی کے لوازم ہیں، کامیابی کے لوازم ہیں. ورنہ ناکامی ہے، خسارہ ہے. استثناء جو ہے وہ اس کو واضح کر رہا ہے. تیسری بات اور بڑی اہم ہے، جب اللہ تعالی کامیابی کو چار شرطوں کے ساتھ مشروط قرار دے رہا ہے تو ظاہر بات ہے یہ چاروں لازم ہیں. ان میں سے کسی کو بھی کم کر دینے کا آپ کو اختیار نہیں. یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں شاعری نہیں ہے، اس میں کوئی قافیے اور ردیف کی رعایت سے کوئی الفاظ بڑھا نہیں دیے گئے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. یہ تو ایک ایک حرف اپنی جگہ پر اٹل ہے. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یہ چاروں چیزیں لازم. اس کو یوں سمجھیے کہ اگر کوئی معالج آپ کا، آپ گئے ہیں، آپ نے نبض دکھائی ہے، یہ جو بھی اپنا تشخیص ہوئی ہے، اب نسخہ لکھا گیا ہے، اس میں 4 دوائیں لکھ دی گئی. آپ نے اس میں سے اپنی مرضی سے 3 ختم کر دی یا 2 ختم کر دی یا 1 بھی ختم کر دی فرض کیجئے، تو اب یہ نسخہ اس ڈاکٹر کا نہیں رہا، یہ اب آپ کا نسخہ ہے. آپ کو معلوم ہے نسخوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دوا کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہیں جو خراب ہیں، اس کے کچھ سمی اثرات ہیں، زہریلے اثرات ہیں، تو دوسری شے شامل کی جاتی کریکٹیو کی حیثیت سے کہ اس کا ازالہ ہو جائے. آپ نے وہ کریکٹیو نکال دیا تو مارے گئے. وہ نسخہ شفا نہیں رہے گا، وہ نسخہ ہلاکت بن جائے گا. آپ اس میں سے کسی بھی شے کو ساقط کرنے کا حق نہیں رکھتے، بلکہ اس کے اندر تباہی اور بربادی آ جائے. یہ بات کیوں میں اس نے ایمفیسس کے ساتھ کہہ رہا ہوں؟ آپ اگر جائزہ لیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہماری عظیم اکثریت محض ایمان کی بنیاد پر کامیابی اور نجات اور فوز و فلاح کی 100% امیدوار بن کر بیٹھی ہوئی ہے. اور ایمان بھی صرف زبانی کلامی ایمان. اور اگر عمل صالح کو تھوڑا بہت ہو گیا، نماز روزہ ہو گیا تو کیا کہنے صاحب، اس کے بعد تو ظاہر بات ہے کہ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہمارا کئی معاملہ جو ہے ناکامی کا ہو جائے. تواصی بالحق اور تواصی بالصبر تک تو کسی کے پہنچنے کا سوال ہی نہیں، ہمارے ذہنوں سے خارج ہے. یہ بھلائی کی تبلیغ کرنا یہ مولویوں کا کام ہے، ہمارا کام تو نہیں. یہ ہمارے تصورات ہیں. ان تصورات کو توڑ پھوڑ کر صحیح دینی تصور کو واضح کرنے کے لیے سورۃ العصر جو ہے اس پر غور و فکر اور تدبر. یاد کیجئے جو میں نے پچھلی نشست میں آپ کو اقوال سنائے تھے امام شافعی کے، لو تدبر الناس هذه السورۃ لوسعت. اگر لوگ صرف اس ایک سورت کے اوپر تدبر کریں تو یہ ان کے لیے کافی ہو جائے گی. لو لم ينزل من القرآن سواها لکفت الناس. اگر قرآن میں سوائے اس ایک سورت کے اور کچھ نازل نہ ہوتا تو
تو یہ بھی انسانوں کے لیے کافی تھی۔ تو پہلی بات یہ کہ یہاں پر کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار ہمارے سامنے آ رہا ہے، کاش کہ یہ ہمارے دلوں میں کھد جائے، جیسے کہتے ہیں کہ نقش فی الحجر، پتھر میں جیسے کوئی چیز جو ہے کھود دی جائے، ایسے ہمارے دلوں میں یہ حقیقت کھد جائے۔ کامیابی ان چیزوں سے ہے، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ کامیابی دولت سے، وجاہت سے، اقتدار سے، جائیداد سے، سرمایہ سے نہیں۔ نمبر 2، یہ کم سے کم لوازم ہیں نجات کے۔ نمبر 3، ان میں سے کسی کو ساقط کرنے کا آپ کو اختیار نہیں۔